میں ہوں محسن بلال۔ بات خواہش کی ہو تو مرزا غالب کی مشہور زمانہ غزل کا مطلع یاد آ جاتا ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ مجھے یہ شعر کیوں یاد آیا اس کی وجہ آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ 6 سال تک جنرل باجوہ پاکستان کے آرمی چیف رہے اور مختار کل رہے، اور کچھ ملاقاتوں میں، کچھ صحافیوں سے ملاقاتوں میں انہوں نے بار بار اپنی خواہشات کا اظہار بھی کیا تھا۔ جب جنرل باجوہ آرمی چیف بنے تو انہوں نے اپنی 3 خواہشات کا اظہار کیا، جس پر جناب ارشاد بٹی صاحب نے روزنامہ جنگ میں کالم بھی لکھا تھا، جنرل باجوہ کی 3 خواہشات۔ اور اس کے بعد جنرل باجوہ کی جو خواہشات ہیں وہ بڑھتی رہیں، ان کی خواہش میں ایکسٹینشن بھی آ گئی، پھر ان کی خواہش میں دوسری بار ایکسٹینشن بھی آ گئی۔ تو اب پہلی بار جو ہمارے موجودہ سپہ سالار ہیں فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر، ان کی بھی بہت بڑی خواہش کا انکشاف ہوا ہے کہ فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر کی جو بہت بڑی خواہش ہے اب وہ سامنے آئی ہے۔ یہ خواہش جنرل باجوہ کی خواہشوں سے بالکل مختلف ہے۔ جنرل باجوہ کی دنیاوی خواہشات تھیں، جبکہ فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر کی جو خواہش ہے وہ بالکل اس سے مختلف ہے اور ایک روحانی خواہش ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دبے لفظوں میں نام نہ لیے بغیر عمران خان کو ایک بار پھر ٹارگٹ کیا ہے ایک سینئر صحافی نے، اور ٹارگٹ کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ تاثر یہ ابھرتا ہے کہ شاید جب اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن جو ابلیس ہے اس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نکل جاؤ میری جنت سے۔ یہ ساری کہانی اور یہ خبر جو ہے آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے ہیں۔ آپ ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری لائک اور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا لیں۔ دوستو، حافظ جنرل عاصم منیر پر آنے سے پہلے، ان کی سب سے بڑی خواہش پر آنے سے پہلے اگر مختصر سی بات جنرل باجوہ کی خواہشات کی کر لی جائے تو تھوڑا سا ماضی بھی تازہ ہو جائے گا اور کچھ واقعات بھی آپ کے ذہنوں میں آنا شروع ہو جائیں گے۔ جو ارشاد بٹی صاحب نے کالم لکھا تھا، آپ ہمارے چینل انسائیڈ اسٹوری پر جائیں گے تو جنرل باجوہ کی 3 وشز اور ایکسٹینشن، اس پر ایک تفصیلاً ویلاگ آپ کو مل جائے گا۔ ہاں، آپ ہماری ٹائم لائن پر جائیے گا تو وہاں پر موجود ہے۔ وہ جو خواہشات تھیں، ایک تو یہ تھا کہ میں بروقت ریٹائر ہوں اور اپنے پوتی پوتیوں کے ساتھ وقت گزاری۔ تو جنرل باجوہ صاحب بروقت ریٹائر نہیں ہوئے تھے، یعنی انہوں نے اپنی جو پہلی خواہش ہے اس کی نفی کر دی کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ ایکسٹینشن انہوں نے لے لی، تو اپنی خواہشات کی انہوں نے خود ہی نفی کر دی۔ اس کے بعد ان کی خواہش تھی کہ پاکستان نارمل ملک بن جائے، تو جتنا 6 سالوں میں اور 6 سالوں کے بعد، یعنی ان کے ہوتے ہوئے بھی پاکستان جتنا نارمل ملک بنا تھا وہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ آج پاکستان کے جو حالات ہیں اس میں باجوہ ڈاکٹرائن کا بہت بڑا ہاتھ سمجھا جاتا ہے۔ پھر ان کی تھی کہ کوئی معاشی حوالے سے پاکستان مستحکم ہو، تو پاکستان جتنا معاشی حوالے سے مستحکم ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان ایسا بن جائے جیسا ہمارے بچپن میں تھا، تو ان کی جو خواہشات ہیں وہ خواہشات پوری نہ ہوئی۔ اور مرزا غالب کا ایک شعر بھی ہے نا کہ ہزاروں خواہش ایسی، ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ تو جنرل باجوہ کی جو خواہشات تھیں وہ تو اپنی خواہشات پر خود پیرا نہیں دے سکے۔ تو اب آتے ہیں جی کہ جو موجودہ فیلڈ مارشل ہیں حافظ جنرل عاصم منیر، ان کی جو خواہش ہے اور انہوں نے جو برسلز میں خطاب کیا، دل مو لینے والی باتیں کی، اس پر جناب سہیل ویس صاحب نے ایک کالم لکھا ہے روزنامہ جنگ میں۔ ارشاد بٹی صاحب نے بھی کالم لکھا تھا روزنامہ جنگ میں، تو سہیل ویس صاحب نے بھی روزنامہ جنگ میں کالم لکھا ہے اور یہ کہا کہ بالآخر فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر سے ملاقات ہو ہی گئی، اور ملاقات کا جو ذریعہ ہے وہ ان کے قریبی دوست نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جو رہے ہیں، جنہیں نشان پاکستان یعنی وہ تمغہ امتیاز بھی ملا ہے، محسن نقوی صاحب، کہ انہوں نے بار بار ان سے درخواست کی اور پھر شکایت بھی کی، اور پھر ان کا پیغام اور خط پہنچایا گیا فیلڈ مارشل کو۔ فیلڈ مارشل نے آگے سے وہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی سہیل ویس صاحب نے جو کالم لکھا ہے
تو پھر برسلز میں سہیل ویس صاحب کہتے ہیں جی کہ 2 گھنٹے ہماری ملاقات ہو گئی۔ اب سہیل ویس صاحب نے جن باتوں کی جانب یا جن چیزوں ایشوز کی جانب اشارہ کیا ہے اور حافظ جنرل عاصم منیر نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، چونکہ اس پر بات ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ جو ان کے صدر بننے کی افواہیں اڑائی گئی تھی ان کو حافظ جنرل عاصم منیر نے سراسر جھوٹ قرار دیا، اور سہیل ویس صاحب نے کہا کہ جب ان سے پوچھا گیا یہ سب خبریں تو سول اور عسکری ایجنسیوں کی طرف سے آئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں، دراصل ان کے پیچھے حکومت اور مقتدرہ دونوں کے مخالف اور سیاسی انارکی پیدا کرنے والے عناصر ہیں۔ اپنے عزائم پر انہوں نے سٹیج پر کھڑے ہو کر کہا، یعنی ان سے پہلے یہ سوال ہوا تھا یہ جو افواہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہی جو انارکی پھیلاتے ہیں کہ یہ جو ایک پیج ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ان کے درمیان کوئی رفٹ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے۔ تو یہ جو تقریب ہوئی تھی 14 اگست کی، تو جب وہ ستارہ جرأت انہیں ہلال جرأت دیا جانا تھا، تو ایک جملہ بولا تھا جو پریزنٹر ہیں انہوں نے کہ سپاہیوں کے سپاہی، تو اسی جانب انہوں نے بھی اشارہ کیا تھا کہ خدا نے مجھے ملک کا محافظ بنایا ہے، مجھے اس کے علاوہ کسی عہدے کی خواہش نہیں، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، میں ایک سپاہی ہوں اور میری سب سے بڑی خواہش شہادت ہے۔ جنرل عاصم منیر نے بار بار سیاسی حکومت کے تدبر اور بالخصوص وزیراعظم شہباز شریف کے 18 گھنٹے پر خلوص کام کرنے کو سراہتے رہے۔ انہوں نے کہا جنگ کے دوران وزیراعظم کابینہ نے جس عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کیا اس کی تعریف کی جانی چاہیے۔ سیاسی حوالے سے کیے گئے سوال پر انہوں نے کہا سیاسی مسالت سے سچے دل سے معافی مانگنے سے ممکن ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے سٹیج پر قرآن پاک کی آدم کی تخلیق اور شیطان کے کردار کے حوالے سے آیت کا متن اور ترجمہ سنایا، جس سے واضح ہوتا تھا کہ شروع میں فرشتوں کو آدم سے مسئلہ تھا، مگر خدا نے آدم کو تخلیق کیا تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے انسان کو خدا کا حکم اور کرشمہ سمجھ کر قبول کر لیا، گویا معافی مانگنے والے فرشتے رہے اور معافی نہ مانگنے والا شیطان بن گیا۔ اس کی آپ خود ہی آگے کر لیجئے گا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جی کہ معاشی بحران کے حل کے حوالے سے ان کے پاس پورا روڈ میپ تھا، جس میں 5 اور 10 سال کے اندر پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی منصوبہ بندی تھی۔ انہوں نے حساب کتاب لگا کر بتایا کہ اگلے سال سے ریکارڈنگ سے ہر سال $2 ارب کا خالص منافع ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کہا جی کہ پاکستان کو چین اور امریکہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کا طویل تجربہ ہے، ہم ایک دوست کے لیے دوسرے کو قربان نہیں کریں گے، یہ بھی انہوں نے کہہ دیا۔ فیلڈ مارشل نے اس موقع پر کہا بھارت اور اس کے ہندتوا رہنما مودی کے مضمون عزائم کو بے نقاب کرتے ہیں۔ برسلز میں بھی انہوں نے جہاں بھارت کو متنبہ کیا وہ پراکسس کے ذریعے پاکستان کے امن کو تباہ کرے، وہاں انہوں نے افغان حکومت کو بھی وارننگ دی کہ طالبان کو پاکستان میں دھکیلنے کی پالیسی بند کی جائے، ورنہ ایک ایک پاکستان کے خون کا بدلہ لینا ہم پر واجب ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے افغانوں پر سالہ سال تک مہربانی اور احسانات کیے، اس کا بدلہ اتارنے کی بجائے ہماری خلاف بھارت سے مل کر سازش کی جا رہی ہے۔ اور لاسٹ میں پھر سہیل ویس صاحب نے یہ کہا کہ سب سے بڑی آواز تو یہی ہے کہ سویلین نظام چلتا رہے، یعنی انہوں نے لاسٹ میں یہ کہا جی چیف صاحب جب ان کا خطاب ختم ہو گیا تو پھر ایک ایک کر کے انہوں نے سب سے مصافحہ کیا اور تب تک وہاں پر موجود ہے جب تک ایک ایک اوورسیز وہاں سے مصافحہ کر کے چلا نہیں کیا۔ تو پھر جو وہاں پر تاثرات ہیں انہوں نے یہ کہا جی کہ اتنا دیر تو سیاستدان نہیں ٹھہرتے، تو حافظ جنرل عاصم منیر یہاں پر کھڑے رہے۔ اور پھر سہیل ویس صاحب نے لکھا جی کہ فیلڈ مارشل نے اس حاجت کے مفروضات کو کمال مہربانی سے سنا، سب سے بڑی آواز تو یہی ہے کہ سویلین نظام چلتا رہے، اس کو مصلحت اور مصالحت سے مزید نمائندہ بنایا جائے تاکہ واقعی مستحکم پاکستان کی بنیاد رکھی جا سکے۔ تو یہ لبے لباب ہے۔ اب جو ان کی خواہش ہے جنرل باجوہ کی خواہشات کا میں نے تھوڑا سا قابلی جائزہ کر دیا ہے، وہ ایک سپاہی ہیں اور فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر ایک سپاہی بن کر ہی اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، اور واقعی وہ سپاہیوں کے سپاہی ثابت ہوئے ہیں، اور جس طرح وہ ثابت طور پر مضبوط ہیں امید کی جا سکتی ہے کہ وہ پاکستان کو معاشی بحرانوں سے بھی نکالیں گے، اور جو روڈ میپ ہے 5 سے 10 سال کا اس پر عمل درآمد ہوتا ہوا بھی دکھائی دے گا۔ اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔